2024 کا سورج روشنی لے کر آیا، مگر اس کی شعاعیں کئی حادثات کے اندھیروں میں دب گئیں۔ یہ سال ہوا بازی کی تاریخ کا وہ باب لکھ گیا جو کبھی نہ بھولے گا۔ ہر حادثہ ایک کہانی، ہر کہانی ایک المیہ۔ 2 جنوری کی صبح جاپان ایئر لائنز کی پرواز ٹوکیو میں اتر رہی تھی جب وہ ایک کوسٹ گارڈ طیارے سے ٹکرا گئی۔ چند لمحوں میں آسمان جو زندگی کی علامت تھا، ماتم کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس حادثے میں 5 جانیں گئیں، لیکن یہ واقعہ ہمیں ہوائی راستوں کی احتیاطی تدابیر کا ایک اہم سبق دے گیا۔ اپریل 2024 آذربائیجان کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک ہیلی کاپٹر زمین بوس ہو گیا۔ اس ہیلی کاپٹر میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ان کے فارن منسٹر اور ایسٹرن آذربائیجان کے گورنر موجود تھے، وہ جو ایران کے مستقبل کی امید تھے، چند لمحوں میں تاریخ کا حصہ بن گئے۔ مئی کی ایک شام برازیل کے شہر ساؤ پولو میں ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ رہائشی علاقے میں گرنے والا یہ طیارہ اپنے ساتھ 62 قیمتی جانیں لے گیا۔ آگ کے شعلے، چیخ و پکار اور ملبے کے نیچے دبی زندگیاں، یہ منظر کسی کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ سکتا ہے۔ ستمبر 2024 نیپال کے کٹھمنڈو ایئرپورٹ سے اڑنے والا سوریا ایئر لائن کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس میں سوار 18 افراد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس حادثے نے ایک بار پھر نیپال کی پہاڑیوں میں ہوا بازی کے چیلنجز کو دنیا کے سامنے رکھا۔ دسمبر 2024 ہوائی حادثات کے لیے ایک خوفناک مہینہ ثابت ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر روز ایک نئی کہانی، ایک نیا المیہ دنیا کے سامنے آ رہا تھا۔ 29 دسمبر کو جیجو ایئر کا طیارہ بینکاک سے واپس آ رہا تھا۔ پرندوں کے ٹکراؤ سے لینڈنگ گیئر خراب ہو گیا اور طیارہ رن وے سے باہر نکل گیا۔ اس حادثے میں 179 جانیں ضائع ہو گئیں، جبکہ صرف 2 افراد زندہ بچ سکے۔ 25 دسمبر کو قزاقستان میں ایک ایمبرائر طیارہ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 67 مسافروں میں سے 38 یعنی آدھے مسافر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 2024 ہوا بازی کی تاریخ میں ایک افسوسناک سال رہا۔ یہ حادثات صرف اعداد و شمار نہیں، بلکہ ان کے پیچھے کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں میں والدین ہیں، بچے ہیں، خواب ہیں اور مستقبل ہیں جو اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ٹریجڈیز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہوائی سفر کی حفاظت صرف ایک تقاضا نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان حادثات سے سبق سیکھیں اور ایک ایسا مستقبل بنائیں جہاں آسمان ہمیشہ محفوظ اور روشن رہے۔